ایک تو پرائیویٹ اداروں میں بے انتہا تعلیم مہنگی ہے. ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ تعلیم کس قسم کی ہو. اپنے اندر کے چھپے ہوئے فن کو سامنے لائیں. اچھا پھر صرف سکول نہیں ہوتا. آج ہی فلانا ڈے منایا جا رہا ہے یا کوئی اور تہوار ہو رہا ہے تو اس کے لوازمات ہیں جو ہم کو چاہیے. گورنمنٹ کالجز ماں سوائے چند ایک کالجز کے جو گورنمنٹ کالجز ہیں معیار تعلیم وہ نہیں ہے. پرائیویٹ کالجوں میں اپنے مسائل ہیں. ڈرگ کلچر آپ کو بہت ملے گا, پیئر پریشر بہت ہوگا. تو آج جو تعلیم مل رہی ہے کیا اس سے ان کو نوکریاں مل سکتی؟ السلام علیکم, میں ہوں یاسمین آفتاب علی. پروگرام یاسمین کی بیٹھک. ہماری میزبان عفیفہ راؤ آج اور کل ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گی, لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گی. آج کا ٹاپک جو میں نے چنا ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے, مگر سوال یہ ہے کیسی تعلیم؟ ہم سب ایک بات سے متفق ہیں کہ ہمارے لوگوں میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ تعلیم کس قسم کی ہو, اس کی نوعیت کیا ہوگی. اور اس پوائنٹ کو ہم 3 لیولز پر دیکھیں گے. نمبر 1, تعلیم اربن اور رورل علاقوں کے حوالے سے. نمبر 2, پرائیویٹ تعلیم ورسس گورنمنٹ کی تعلیم. اور نمبر 3 جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس پہ کبھی ہمارے پالیسی میکرز یا لوگ توجہ نہیں دیتے, وہ یہ ہے کہ جو ڈگریاں ہم اپنے بچوں کو یا لوگوں کو دیتے ہیں, جس سبجیکٹ کی تعلیم ہم دے رہے ہیں, کیا وہ کنورٹ ہو سکتی ہے ان این امپلائمنٹ فرینڈلی سچویشن؟ اس کا ان کو فائدہ کتنا ہوگا آگے جا کے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک طریقہ تعلیم ہے وہ ہم اس لیے اس نظر سے تعلیم نہیں دے رہے کہ مختلف فیلڈز میں لوگ ڈیولپ کریں, اپنے اندر کے چھپے ہوئے فن کو سامنے لائیں. ہم ایک ٹریڈیشنل تعلیم جس سے لوگ نوکریاں حاصل کریں. تو آج جو تعلیم مل رہی ہے کیا اس سے ان کو نوکریاں مل سکتی؟ پہلا ٹاپک, رورل اور اربن تعلیم. چھوٹے علاقوں میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے, گاؤں دیہی ماحول, کھوسٹ سکولز ہیں, کاغذوں پہ ہیں وہ, لیکن ایکچولی ایگزسٹ نہیں کر رہے. لوگوں کی سو کالڈ اساتذہ کی تنخواہ بھی جا رہی ہے مگر اسکول ایگزسٹ نہیں کر رہے. اگر اسکول چل رہے ہیں تو کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پڑھایا کیا جا رہا ہے. جو کوالٹی ہے وہاں اساتذہ کی, میں ہر استاد کو بالکل نہیں کہہ رہی, لیکن عموماً جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم سے وہاں پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا وہ کیلیبر نہیں ہوگا جو اربن ایریاز میں اچھی جگہ کے پہ بنے ہوئے ایک اسکول کا ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ اچھی جگہوں میں جب پوسٹنگز آتی ہیں شہری علاقوں میں جہاں ایک استاد کو فیسلٹیز بہتر ملتی ہیں, رہائش, ایک کوئی لائف ہے وہاں پہ, وہ ادھر پوسٹنگ لینا پسند کریں گے. دیہی علاقوں میں جا کے ادھر تنگی اور تکلیف جن چیزوں کی ان کو عادت اربن ایریاز میں ہوتی ہے وہ نہ ملنے کی صورت میں وہ ادھر جانا پسند نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے دیہی علاقوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بڑی اس لیول کے استاد نہیں ملتے جو ادروائز
یہاں شہری جگہ پہ ان کو میسر آتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ سے بہت چھوٹی جگہ کی بھی خالی بات نہیں کر رہی۔ آج سے قریب کوئی 2 سال پہلے میری بیٹی کی ایک دوست جو ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسکول کی چین ہے کالجز کی، انہوں نے فیصل آباد میں اپنی برانچ کھولی، اور وہاں جو سبجیکٹ کے لیے ان کو لیا گیا، وہ پڑھاتی تو لاہور میں تھی، مگر فیصل آباد کے ایک استاد اچانک جاب چھوڑ کے چلے گئے، تو ان سے کہا گیا جی ایک دفعہ آپ آ کر لائیو کلاس میں آپ سیشن دے دیں اور باقی آپ آن لائن پڑھا دیں بچوں کو۔ اب آن لائن پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، مگر اس لیے کرنا کیونکہ فیصل آباد میں اس سبجیکٹ کا کوئی اچھا استاد میسر ہی نہیں تھا، تو بہت چھوٹے علاقوں کی تو ہم بات ہی کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جو اربن علاقوں کی طرف اگر ہم آتے ہیں تعلیم کو دیکھتے ہوئے، ایک تو پرائیویٹ اداروں میں بے انتہا تعلیم مہنگی ہے، جس کے آج کل 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، وہ ایک درمیانے اسکول میں بھی مڈل کلاس آدمی کو بہت تکلیف ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے، مہنگائی بہت ہے۔ اچھا، پھر صرف اسکول نہیں ہوتا، آج جی فلانا ڈے منایا جا رہا ہے تو ہمیں اس ٹائپ کے یا اس کلر کے کپڑے چاہیے، یا کوئی اور تہوار ہو رہا ہے تو اس کے لوازمات ہیں جو ہم کو چاہیے، تو یہ سارے ایڈ آن خرچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے بجٹ کو بہت تباہ کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالجز ماں سوائے چند ایک کالجز کے، جو گورنمنٹ کالجز ہیں، ان کا تعلیمی معیار تعلیم وہ نہیں ہے۔ اچھا، پرائیویٹ کالجوں میں اپنے مسائل ہیں، ڈرگ کلچر آپ کو بہت ملے گا، پیئر پریشر بہت ہوگا کہ یہ برانڈ کے کپڑے ہوں، فلاں گاڑی ہو، فلاں کا باپ تو بڑی گاڑی میں آ رہا ہے، تھنگز لائک دیٹ۔ اب جہاں پہ بٹیک سکولز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ سکولز، بڑی دلچسپ بات، وہ سکول اگر ڈیفنس یا گلبرگ کے علاقے میں تو اس کا سٹینڈرڈ اور ٹیچرز کا لیول اور ہوگا، لیکن اسی سکول کی برانچ اگر کسی لاہور کے ہی چھوٹے علاقے میں ہوگی تو وہ بلڈنگ بھی معمولی ہوگی، ٹیچرز بھی ظاہر ہے جو قریب لوگ رہتے ہیں زیادہ وہی جائیں گے، بہت دور سے ایسی علاقوں میں لوگ جانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اب پیٹرول کا بھی خرچ ہوتا ہے، ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو اپنا لوگ ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز اربن ایریاز میں بھی تعلیم کے حوالے سے اب بہت گیپ ہے، دیکھیے جب میں کالج میں تھی، اسکول میں تھی، مینڈیٹوری تھا ہیوج پلے گراؤنڈس، آپ کو والی بال کے لیے، نیٹ بال کے لیے، جمناسٹکس، مختلف کھیلوں میں، جیولن تھروئنگ، رننگ، بہت انکریجمنٹ ہوتی تھی، اور یہ بڑی صحت مند ایکٹیویٹیز تھیں جو ہم لوگ اپنے بچوں کو فراہم کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اسکول 2 کمروں میں بنے ہوئے اسکول ہیں۔ ہمارا فوکس اب بچے کی پرسنالٹی کو اتنا ڈیولپ کرنا نہیں ہے جتنا اس کو روٹری ٹیچنگ کرا رہے ہیں، رٹو، یہ بھی رٹو، وہ بھی رٹو، تو ہم رٹنے کے لیے تو نہیں، استاد رٹوانے کے لیے بیٹھا ہوا، اور اس کا نتیجہ ایک کیا نکلا ہے کہ جو کم پیسے والے لوگ ہیں، جن کو مطلب غریب طبقہ آپ کہہ لیں، پہلے اگر کسی کا ایک بچہ مدرسے جاتا تھا، اب 2-3 دن میں 8 یا 9 بچہ آ رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنی جگہ بھی اب نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں چلو ایک جگہ بچہ رہے گا، اس کو کھانا پینا ملے گا، اس کو
باقی وسائل کچھ پڑھ بھی لے گا، آگے کچھ کہیں شاید کسی مدرسے میں ہی جاب مل جائے یا کہیں مسجد میں۔ اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں جو میرے نزدیک بے حد اہم ہے، اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ڈگریاں دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ بغیر کسی فوکس اور اسٹریٹجی کے ہمارا ملک چل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج سے 5 سال پہلے بعد، 10 سال بعد یا 20 سال بعد ہم کون سی فیلڈز کو لے کے آگے چل رہے ہیں، کون سی فیلڈز میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تھرسٹ ہو، ہماری ڈیولپمنٹ ہو۔ اور یہ ہوتے ہوئے کوئی اگر پہلے فیشن آ گیا MBA کا تو سب ادھر بھاگ رہے ہیں، بے حساب مشروم کر رہے ہیں کالجز جو بزنس کی سٹڈیز کرا رہے ہیں، چھوٹے کالجز جن کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، بالکل نہ اساتذہ اچھے ہیں۔ اینڈ ایز اے ٹیچر یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس میں ہم جو ہمارے پالیسی میکرز کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے معاشرتی اکانومی میں، آپ آگے کیا، آپ IT کا چاہ رہے ہیں اس کو زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو، آپ کیا آرٹس اینڈ کرافٹس لوگوں میں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بڑی دلچسپ ادھر کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ صرف آج کل بچوں کو بہت نان کریٹو طریقے سے نا بس ادھر ٹھساتے ہیں چیزیں، یہ رٹ لو۔ مجھے یاد ہے میری بیٹی اسکول میں تھی تو کوئی ہسٹری کا اس نے مجھ سے سوال پوچھا، چونکہ میرے ہسبینڈ میں بے انتہا دلچسپی تھی اور بہت ان کی ریسرچ تھی، تو میں نے بچی کو ان کے پاس بھیجا، میں نے کہا آپ ذرا دیکھ لیں۔ تو بہت پریشان میرے میاں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان کو جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ میں لاہور کے سب سے مہنگے اور بڑے اسکول کی بات کر رہی ہوں، وہ غلط ہے۔ تو میں نے اس کو ریالٹی بتائی ساری ریسرچ کو سامنے رکھ کے، مگر میں اپنی بچی کو یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ جب پیپر میں سوال اگر آئے بیٹے تو اس کا جواب تم نے یہ لکھنا ہے جو تمہارے کورس کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس طرح سے بہت کچھ چیک اینڈ بیلنس، اور جو لوگ سلیبس بھی بنا رہے ہیں اگر ہم نے رٹانا ہی ہے تو وہ بھی صحیح تو رٹواؤ بھائی، ایک چیز۔ دوسرا، ہمارے تعلیمی نصاب میں ہم بائی دا وے ایک آرٹس کا سبجیکٹ کرا دیں گے، بٹ نتھنگ بگ، اٹس چھوٹا سارا، لیکن ہمارے ہاں لکھنا لکھانا، شاعری، موسیقی، آرٹس، پینٹنگ، کیلیگرافی، اچھا پھر ہنر، آرٹسٹک، اتنے حسین 2 ڈیکیڈز پہلے لاہور میں کینچیپ کے پاس ایک بہت بڑی ہندو کی دکان تھی، پرانا گھر میں آپ جائیں، دروازہ تو چھوٹا سا انٹرنس کا، آپ جائیں تو اتنا حسین پرانا گھر، اور وہ ہاتھ سے جو گملے بناتا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھے، اور میں ان سے لے کے آتی تھی۔ پھر ان صاحب کا میں جب بڑے سالوں بعد گئی تو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جس کو اس طرح سے وہ چیز بنانے کا ہنر آتا ہو۔ اور یقین کیجئے آج کل اتنی زیادہ ان چیزوں میں اسپیس ہے، جگہ ہے کہ کوئی شخص اگر مختلف کاموں میں جائیں اور یہ سارے کام کریں تو کتنا زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک چیز اور جو میں بتانا چاہوں گی، تعلیم ہم جو بھی دیں پروگرام کے آخر میں، ہمیں اسٹوڈنٹ کو رٹوانا نہیں چاہیے، اس کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا
हुनर देना चाहिए कि वो कुछ भी पढ़े उसको इंटरप्रेट कर ले, उसको समझ ले। और इसमें मैं अपने उस्ताद मोहतरम जस्टिस आसिफ खोसा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, और मेरा बड़ा ऑनर है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उनसे पढ़ा, वो हमेशा क्लास में एक बात करते थे कि मेरा काम आपको भाई मुकम्मल किताब पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको इंटरप्रेट करना सिखा देना। अगर आप इंटरप्रेट करना सीख लेंगे तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। काश हमारे और उस्ताद भी इस तरह सोचें। तो जनाब, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा आज का। अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप समझते हैं कि हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप किसी भी वीलॉग के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट हमेशा देखती हूँ। वीलॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।